کے لیے کورونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا امرونا وائرس جو بنی گالہ میں کورونا کے پیچھے لیٹ چکا ہے وہ خطرناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے سابق ممبر سینیٹ آف پاکستان حافظ حمداللہ صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاسمان نیوز کا وقت دیا۔ ہم آپ سے جانیں گے کہ پی ڈی ایم اس وقت جو ملک بھر میں اپنے جلسے کر رہی ہے، کیا اس میں اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرنے میں کتنی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ کے چینل کے ذریعے بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ پی ڈی ایم کن مقاصد کے لیے بنی۔ بنیادی طور پر جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے 48 گھنٹے کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے، جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، مذہبی جماعتیں، دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں، ایک ہی نقطے پر کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن یہ غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف الیکشن نہیں۔ تمام پارٹیوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن داندھی زدہ اور جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے یہ ملا نہیں، یہ دیا گیا ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، لہٰذا اس پارٹی کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پارٹی کو اقتدار دینا یہ عوامی مینڈیٹ سے خیانت اور بددیانتی ہے، لہٰذا کسی ڈکیت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ 21 کروڑ عوام پر مسلط کر کے وہ حکومت کریں۔ یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی رائے تھی، لیکن اضافہ جمعیت علماء اسلام کی یہ تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دیگر پارٹیوں کی اصرار، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، تو جمعیت علماء اسلام نے ان پارٹیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی۔ پھر آگے مولانا صاحب نے صدارتی الیکشن میں بھی حصہ لیا، ہمارے پارٹی نے ڈپٹی اسپیکرشپ کے لیے بھی مقابلہ کیا پارلیمنٹ کے اندر، کہ جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں بھی لڑنا ہوتا ہے، جو لڑنے کی ایک نوعیت اور ایک شکل ہے جو بھی قدم پہ قدم سامنے آتا ہے۔ تو پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک تحریک شروع ہوئی، مختلف قسم کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جمعیت علماء اسلام نے ایک تحریک شروع کی، ملین مارچ کی، 10-15 ملین مارچ ہوئے، پھر اسلام آباد میں آزادی مارچ آپ کے سامنے ہے۔ مقصد ایک تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن اور اس حکومت کا خاتمہ، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد حکومت کی کارکردگی سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح یہ ایک ڈکیت کی حیثیت سے ملک پر مسلط ہے، یہ نااہل بھی ہے۔ انہوں نے اپنے حکومتی کارکردگی جس سے عوام کو سہولت ملے، جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کام ہو جس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا براہ راست عوام کو فائدہ پہنچے زندگی کی ہر شعبے میں، لیکن یہاں سارے شعبے مفلوج ہو گئے۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، زراعت کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی میں دن بدن اضافہ، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی مہنگی، گیس اور پٹرول، ڈیزل، آپ کی معیشت جو ملک کا اہم ستون اور پلر ہوتا ہے، وہ معیشت جو شرح نمو 5.5% تھی وہ ابھی 0 اور منفی پہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی شرح نمو نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، تو پھر چلتا کیسے ہے ان کی معیشت؟ خارجہ پالیسی اسی طرح ہے۔ مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے، یہ ہمارے خارجہ پالیسی کا محور ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر ہمارا نہیں ہے۔ نریندر مودی نے 370 آرٹیکل کی جو آرٹیکل ہے ان کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان اور دلی کا حصہ بنایا۔ چین کے ساتھ سی پیک ہمارا ایک ایسا معاہدہ تھا جو پاکستان کے بھی فائدے میں تھا اور چین کے بھی فائدے میں تھا۔ اگر وہ خطرہ تھا تو امریکہ کے لیے، یورپ اور مغرب کے لیے تھا، دیگر کچھ اور ممالک بھی ہیں، لیکن اس حکومت کے آنے سے سی پیک بھی تعطل کا شکار ہوا، تو لہٰذا آپ کی معیشت پر اس حکومت کی وجہ سے بھی زد پڑی۔ اس حکومت کے آنے سے آپ کی جغرافیہ، جب مقبوضہ کشمیر نریندر مودی کی جولی میں گئی، آپ کا جغرافیہ بھی نامکمل، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ملک کے اندر جو افراتفری، جو انتشار ہے مہنگائی کی صورت میں، تعلیم نہ ہونے کی صورت میں، کرپشن کے خلاف یہ حکومت آئی۔ سب سے زیادہ کرپشن، کل نہ پرسوں خود آج کے نام نہاد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، خود انہوں نے تسلیم کیا۔ وہ کرپٹ عناصر کے پیچھے پڑے تھے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے۔ جب آٹا، گندم، چینی
کی جو سکینڈل ہے وہ سامنے آیا. جب انکوائری کی گئی چور دائیں بائیں بیٹھے تھے، یا تو خسرو بختار یا ان کا بھائی تھا یا جہانگیر ترین تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. احتساب کا نعرہ لگایا. احتساب میں سب سے بنیادی طور پر فارم فنڈنگ تھا. فارم فنڈنگ کیس 6 سال سے تعطل کا شکار ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے 73 خفیہ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو دیے. اگر وہ خفیہ اکاؤنٹس آشکار کیا جائے، اس کا محاسبہ کیا جائے، پی ٹی آئی پر بین لگ سکتی ہے، وہ کالعدم ہو سکتی ہے. حکومت تو کیا، حکومت تو جائے گی باڑ میں، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہے احتساب. BRT پشاور کے میٹرو کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور مختلف قسم کی. ابھی جو آپ کو یاد ہے، یہ جو بشیر میمن تھا FIA کے ڈائریکٹر، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے کہا گیا کہ ان پر غداری کا مقدمہ، پلان پر بغاوت کا مقدمہ، کرپشن کا مقدمہ. میں نے انکار کیا. مجھے 20 دن پہلے، 1 مہینے پہلے جبری ریٹائر کیا گیا، رخصت کیا گیا. سجاد باجوہ جو غالباً FBI میں تھا، یا FBI نہیں FBI میں غالباً سجاد باجوہ یا اسی FIA میں تھا، ان کی اعترافات آپ کے سامنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہی چینی چور، آٹا چور، گندم چور کے بارے میں. اور تیسری بات یہ کہ ملک کے اندر جو انہوں نے پولیس میں اصلاح لانے کی ایک بات کی تھی، آپ کے سامنے پنجاب کی پولیس، ایک خاتون کو موٹر وے پر جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے. اس میں CCPO کا رویہ، اور پھر اس CCPO کی حمایت کے لیے وزیر اعظم خود آگے بڑھے. اس خاتون کے لیے ریاست اور حکومت نہیں ہے، CCPO جو چوکیدار ہے اس کی دفاع کے لیے ہے. سائیوال کا حادثہ آپ کے سامنے، دن دہاڑے والدین کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، بچے رو رہے تھے. کیا ان کو انصاف ملا؟ نہیں ملا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب معاشی میدان میں یہ حکومت ناکام، خارجہ پالیسی میں یہ حکومت ناکام، جغرافیے کے سالمیت کے حوالے سے یہ حکومت ناکام، ان تمام خرابیوں کو سامنے رکھ کر لا قانونیت، آئین کی بالادستی نہیں، سیاسی عدم استحکام، تو PDM نے فیصلہ کیا جب 20 ستمبر کو APC ہوئی کہ یہ حکومت ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی جغرافیے کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے خطرہ ہے، جیسے 21 کروڑ عوام کے لیے خطرہ ہے. تو PDM کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو. اب PDM نے جلسوں کا اعلان کیا. 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان میں. اب اس جلسے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حکومت کو کیا نقصان ہوا، حکومت کی نقصان اور حکومت کی ناکامی تو پہلے سے ہی تھی ہمارے جلسوں کے علاوہ. لیکن ہمارے جلسوں سے آپ کو اندازہ ہے ان کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، دن میں 5 پریس کانفرنس ہو رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے، حکومت خوف زدہ ہے اپوزیشن سے، PDM سے، اس لیے وہ چیختے ہیں. تو لہٰذا PDM کا بنیادی مقصد آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، 21 کروڑ عوام کی حقیقی نمائندہ منتخب پارلیمنٹ، سیاسی استحکام، خارجہ پالیسی، کامیاب اور آزاد خارجہ پالیسی، معاشی استحکام، ملک کی سالمیت اور بقا، یہ بنیادی مقصد ہے. لیکن ان تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے عمران وائرس. لہٰذا اس ملک کے لیے کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا امرونا وائرس جو بنی گالہ میں کرونا کے پیچھے لیٹ چکا ہے وہ خطرناک ہے. اس لیے پہلے اس وائرس کو ختم کرنا ہوگا جو بنی گالہ میں ہے، جو ملک کو پاک پتن کے اشاروں پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر COVID-19 جو کرونا ہے اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ ان تمام بیماریوں کی جڑ عمران وائرس ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.